طفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، افضل الاولین واشرف الآخرین، العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ان اللہ یحب بغاة العلم. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں دین مقدس اسلام کی ایک اہم ترین اور ایک واجب ترین اور ایک ضروری ترین فریضے کی جانب آپ کی توجہات کو مبذول کرنا ہے. اور یہ وہ اہم ترین فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی اور جس کو انجام دینے کی تاکید کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی متعدد آیات ہے اور روایات میں بھی بہت زیادہ اس فریضے کی اور اس وظیفے کی تاکید اور سفارش کی گئی ہے. وہ اہم ترین فریضہ جو تو پوری بشریت اور پوری انسانیت کا فریضہ ہے، وہ دین کی معرفت اور دین کی شناخت اور دین کے واجبات اور فرائض اور دین کی ضروریات کو جاننا ہے. لہٰذا آج ہمارے درس کا عنوان دین کی معرفت کی تاکید اور دین کی معرفت کی ضرورت، اور اس حوالے سے جو ہمارے لیے ضروری علوم ہے اس کا سیکھنا اور اس کو حاصل کرنے کی تاکید کے حوالے سے اور ضرورت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنا ہے. خلاصہ کلام آیات اور روایات بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہر انسان کے لیے دین شناسی، خدا شناسی اور اپنے وظائف اور اپنی واجبات کی شناخت اور ان چیزوں کو معرفت حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے. یعنی تمام انبیاء اگر ہمارے پاس خدا کی جانب سے اپنی نبوت اور رسالت کو لے کے آئے ہیں اور دین کے واجبات اور فرائض کو لے کے آئے ہیں، تو سب کی اساسی اور بنیادی جو پیغام ہے وہ دین کی معرفت ہے، وہ خدا کی معرفت ہے، وہ شریعت کی معرفت ہے. لہٰذا تمام انسانوں پر ضروری اور لازمی ہے وہ اپنے حساب سے اپنی طاقت اور توانائی، اپنی صلاحیت کے مطابق دین کی معرفت حاصل کرنا اور دین کی تعلیمات کو سیکھنا اور دین کے واجبات کو اور دین کے ضروریات کو سیکھنا اور دین کی تعلیمات کو حاصل کرنا جو ہے ہر انسان کے لیے ضروری اور لازمی ہے. اور جتنا انسان دین شناس ہوتا ہے اور جتنا وہ اپنی عبودیت اور بندگی کے جو وظائف ہیں اور جو ضروریات ہیں اس کو حاصل کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اتنا ہی اس کے لیے مقام ہے اور منزلت ہے. لہٰذا انسان کی جو منزلت ہے، مقام ہے، بزرگی ہے، وہ اس کی معرفت پر موقوف ہے. اور وہ بھی معرفت دین. جتنا زیادہ دین شناس، خدا شناس، وظیفہ شناس ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی مقام میں، منزلت میں اور اس کی
فضیلت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے، اور معصومین کی روایات میں بھی ہمیں دین کی معرفت اور جتنے اپنے واجبات اور ضروریات ہے اس کی شناخت حاصل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں سے سب سے پہلی آیت جو آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ فقہ کا لغوی معنی جو ہے وہ کسی چیز کو بھی سمجھنا ہے اور کسی چیز کی بھی تہ اور گہرائی میں پہنچنا ہے، اور اس کو کما ہوا حقوق سمجھنے کا نام فقہ ہے لغت میں، اور اصطلاح میں جو ہے وہ فقہ دین کے واجبات، دین کے فرائض، دین کی تعلیمات کو سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ یعنی آیت میں ذکر ہوا ہے لیتفقہوا، وہ سمجھیں، کس چیز کو سمجھے؟ فقیہ بن جائے، فی الدین، دین کی تعلیمات کو، دین کی ضروریات کو، دین کے احکام کو سمجھے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو آیت میں بیان کیا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جس کو کوچ کرنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے، جہاں دینی تعلیمات مل رہی ہے، جہاں سے دین کی معرفت حاصل ہو رہی ہے وہاں وہ چلے جائیں۔ جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ لیتفقہوا فی الدین، وہاں جا کے وہ دین کی تفقہ حاصل کرے، یعنی دین کی معرفت اور دین کی تعلیمات کی جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ معرفت حاصل کرے، دین شناس بن جائے۔ یہ سب سے پہلا فریضہ۔ اس کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ پھر جب اس نے دین کی معرفت حاصل کر لیا، الحمدللہ اس کے سینے میں دین کی معرفت اور دینی تعلیمات اور مکمل طور پر سینے میں دین کی تعلیم سے وہ جب مزین ہو گیا، دین کی معرفت اس سینے میں آیا، تو وہ پھر پلٹ کے آ جائے جہاں سے وہ آئے تھے، اپنی قوم کی طرف، اپنی ملت کی طرف دین کی معرفت لے کے آ جائے، پھر اپنی قوم کو ڈرائیں، ان کو عقاب الہی سے، معصیت الہی سے، نافرمانی سے ڈرائیں، اور دین پر عمل نہ کرنے کے عواقب اور انجام سے، اس کے برے نتائج سے ان کو جو ہے وہ ڈرائیں۔ یعنی جو کچھ اس نے معرفت حاصل کیا وہ قوم تک منتقل کرے، اپنی ملت تک جو ہے منتقل کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر دین کی معرفت اور دین شناسی اور دین کی تعلیمات کو حاصل کرنا ضروری اور لازمی قرار دیا ہے، اور اس کا جو سسٹم اور اس کا جو نظام بیان کیا ہے، ہر انسان اٹھ کر حوضے میں تو نہیں آ سکتا ہے، ہر انسان مدرسے میں تو داخلہ نہیں لے سکتا ہے، تو تمام قوموں میں سے کچھ گروہ، کچھ افراد چلے جائے، وہ قوم کا نمائندہ بن کر اور قوم کی طرف سے جو ہے وہ دین کو سمجھے، ملت کی جو ہے نا ضروریات کو جو وہ سمجھے۔ دین کو سمجھنے کے بعد یہی گروہ جو حوزہ علمیہ میں گئے تھے، مراکز دینی میں گئے تھے، وہ پلٹ کے آ جائے اور وہ دین کے پیغام جو اپنی قوم اور ملت کو جو ہے نا وہ پہنچائے، اور پھر پیغام پہنچانے کے بعد قوم کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، وہ دین کے پیغام پر جو ہے وہ عمل کرے۔ حضرت موسیٰ بن جعفر کا فرمان ہے، تفقہوا فی دین اللہ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، دین خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو، دین الہی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، بصیرت کی جو چابی ہے، بصیرت کی جو کنجی ہے وہ دین کو سمجھنا ہے۔ جب تک دین نہ سمجھے تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے۔ بصیرت اگر تمہیں چاہیے، اگر تمہیں واقعی معنوں میں معرفت اگر چاہیے تو وہ دین کی معرفت حاصل کرنا ہوگا۔ جب تم میں دین کی معرفت آ جائے تو سمجھو بصیرت آ گئی ہے۔ دین کا سمجھنا اور دین کی معرفت حاصل کرنا یہ سبب ہے، یہ وسیلہ ہے الی المنازل الرفیعہ، بہت سارے بلند ترین منازل اور مقامات کو پانے کا۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے آپ کو بلند کرنے کا، اپنے آپ کو عظیم مقامات تک فائز کرنے کا، تو ان تک پہنچنے کا جو سبب اور وسیلہ ہے وہ دین کی معرفت ہے۔ والسبب الی المنازل الرفیعہ، انسانیت اور بشریت کے لیے جو خدا نے عظیم منزلیں، عظیم درجات قرار دی ہے، ان تک پہنچنے کا وسیلہ دین شناسی ہے، دین کی معرفت ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ والرتب الجلیل فی الدنیا فی الدین والدنیا، اور عظیم مراتب، رتبے کی جمع ہے اور اس کے لیے تاکید لایا ہے جلیل، عظیم مراتب، عظیم مراتب ہے اس شخص کے لیے فی الدین والدنیا، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ کس شخص کے لیے؟ جو دین شناس انسان ہے، جو دین شناس انسان ہے اس کے لیے عظیم مراتب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مزید فرمایا وَفَضْلُ الْفَقِيهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ، فقیہ کا جو مقام اور منزلت ہے عابد پر، وہ سورج کی مانند ہے ستاروں پر۔
یعنی جو فقیہ انسان ہے، جو مجتہد انسان ہے، وہ دین کا سورج ہے، وہ دین کا چراغ ہے، اور باقی تمام کے تمام جو مومنین ہیں وہ دین کے ستارے ہیں۔ لہٰذا فقیہ کو وہی منزلت حاصل ہے جو سورج اور چاند کو منزلت ہے عام ستاروں کی نسبت ہے۔ لہٰذا دین کی جو شمس ہے، سورج ہے، وہ علماء اور مجتہدین ہیں، اور دین کے جو ستارے قرار دیے گئے ہیں وہ عبادت کرنے والے، معرفت حاصل کرنے والے مومنین ہیں۔ وَفَضْلُ الْفَقِيهِ، فقیہ کی جو فضیلت ہے علی العابد، عبادت گزار اور معرفت رکھنے والے لوگوں پر، کفضل الشمس علی الکواکب، سورج کی مانند ہے، سورج کو جو فضیلت حاصل ہے علی الکواکب، دوسرے ستاروں پر۔ وَمَن لَّمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لَمْ يَرْضَ لَهُ عَمَلًا، ان لوگوں کا انجام جو دین کی معرفت نہیں رکھتے، جو اپنی واجبات کی معرفت نہیں رکھتے، یا اگر فرض کرتے ہیں عمل کرتے بھی ہے تو بغیر معرفت کے اور سمجھ کے نہیں انجام دیتے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے حساب سے اعمال و عبادت کو بجا لاتے ہیں، ان کے لیے مولا نے فرمایا ان کی کوئی عبادت بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے۔ وہ عبادت لائق اجر ہے، قابل قبول ہے، جو معرفت کے ساتھ اور شناخت کے ساتھ صحیح طریقے سے جس عبادت کو بجا لایا گیا ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہے، وہ لائق اجر ہے، وہ لائق ثواب ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ، وہ شخص جو دین کی معرفت حاصل نہ کرے، لَمْ يَرْضَ لَهُ عَمَلًا، خدا اس کی کسی عبادت سے راضی نہیں ہے۔ کوئی عبادت درگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے جس عبادت میں معرفت نہ ہو، جس عبادت کو صحیح طریقے سے اور شناخت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ بجا نہ لایا ہو۔ اس روایت کو حضرت علامہ مجلسی نے بہار الانوار باب العلم میں تحریر فرمایا ہے، جس میں ہمارے لیے موسیٰ بن جعفر نے دین شناسی کو، دین کی معرفت کو ضروری قرار دیا ہے، اور اسی معرفت کو بصیرت کی چابی اور دنیا اور آخرت دونوں کی درجات اور مقامات کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو دوست رکھتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزیں جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور یہ 3 چیزیں اس شخص کے لیے نصیب ہوتی ہے اور ملتی ہے جو خدا کے محبوب بندے ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، مولا امام صادق نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر عنایت کرنا چاہتا ہے، لطف کرنا چاہتا ہے، تو 3 چیزیں اسے عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی چیز فقہہ فی الدین، اسے دین کی معرفت عطا کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو محبوب خدا ہو، جب خدا کسی پر لطف کرنا چاہے تو اس کو دین شناس بنا دیتا ہے، دین کی معرفت جو ہے نا وہ عطا کرتا ہے۔ یعنی جسے دین کی معرفت مل جائے اسے حقیقت میں سب کچھ مل گیا۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، من یؤت الحکمہ فقط اوتی خیرا کثیرا، جس شخص کو حکمت عطا ہو جائے تو اسے خیر کثیر عطا ہو گیا۔ روایات میں ہے خیر کثیر سے مراد خدا کی معرفت ہے، ائمہ کی معرفت ہے، دین کی معرفت ہے۔ یعنی اگر کسی کو دین کی معرفت مل جائے تو یہ ایک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزوں کا نام ہے۔ دنیا کی سعادت بھی مل گئی، آخرت کی سعادت بھی مل گئی۔ لہٰذا دین کی معرفت، سب سرمایہ دین کا معرفت ہے۔ اگر دین کی معرفت ہے تو اس کو دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ اگر دین کی معرفت نہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کا سرمایہ اس کے پاس ہو، دنیا کی دولت اس کے پاس ہو، سارا مقام اس کے پاس ہو، لیکن اگر اس کو خدا کی معرفت نہیں ہے، دین کی معرفت نہیں ہے، اپنی واجبات کی معرفت نہیں، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سوائے عذاب اور عقاب ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، فقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی معرفت عطا کر لیتا ہے۔ یعنی اس شخص کو دین کی معرفت ملتی ہے جو شخص خدا کا مورد عنایت ہو، خدا جس پر لطف کرنا چاہے تو یہ عظیم سرمایہ جو معرفت دین ہے اس شخص کو عطا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز وَزَہَّدَهُ فِي الدُّنْيَا، اس کی دل میں زہد عطا کرتا ہے، پرہیزگاری عطا کرتا ہے، اور دنیا سے وہ بے رغبت ہو جاتا ہے اور اس کی توجہات سب آخرت کی جانب مبذول ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا زَہَّدَهُ، خدا زہد عطا کرتا ہے فی الدنیا، دنیا میں۔ اور تیسری چیز جو خدا کسی پر لطف کرنا چاہے تو دے دیتا ہے، بصرہ بعیوبہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خامیوں سے اور اپنی عیوب سے اور اپنی برائیوں سے جو ہے اس کو آگاہ فرماتا ہے۔ یعنی وہ شخص اپنی برائیوں سے آگاہ ہوتا ہے
کہ جس پر خدا کی عنایت ہے، ورنہ انسان اپنی خامی کو بھی نہیں سمجھتا ہے، اپنی برائیوں کو بھی نہیں سمجھتا ہے، اپنی کمزوریوں کو بھی نہیں سمجھتا ہے۔ مولا امام صادق نے فرمایا جس پر خدا کی عنایت ہو جائے وہ اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے، اپنی جو برائیاں ہیں، اپنی جو خامیاں ہیں، اپنی جو کمزوریاں ہیں، وہ اس کی نگاہوں کے سامنے مجسم ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں میں کتنا غلط انسان ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، غیبت میں کرتا ہوں، معصیت میں کرتا ہوں، نافرمانی میں کرتا ہوں، نامحرم کی جانب میں دیکھتا ہوں، اب میری کیا حیثیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ لہٰذا جس انسان کے پاس واقعاً خدا کی عنایت ہو اور دین کی معرفت اگر آ جائے تو وہ اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا بصرہ بعیوب نفسہ، خدا اس کو اپنی برائیوں سے اور خامیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ دین کی تعلیمات کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کی لزوم کو بیان کرتے ہوئے یہ مشہور اور معروف سرور کائنات کا فرمان ہے، قال رسول اللہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین کی معرفت اور علم حاصل کرنے والوں کی مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے وہ روایات ہے۔ اب آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کچھ روایات علم دین حاصل کرنے والے اور دین کی معرفت حاصل کرنے والے ان کی فضیلت اور ان کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص دنیا میں جنتی انسانوں کو دیکھنا چاہیں، جنتی انسانوں کی اگر زیارت کرنا چاہیں تو وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو دیکھیں۔ وہ لوگ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، دین کی معرفت حاصل کرنے والے ہیں، وہ اہل جنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کیا ہے اور جنت کو ان کی تقدیر میں، ان کی نصیب میں تحریر کیا ہے۔ یہ روایت شہید ثانی کی مشہور اور معروف کتاب منیت المرید، اس میں صفحہ نمبر 100 پر تحریر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، ہر شخص جو یہ چاہے کہ اس شخص کی طرف نگاہ کرے جس کو خدا نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے، جس کو خدا نے جنتی بنا دیا ہے، جنتی انسان کو اگر دنیا میں دیکھنا چاہے تو کسے دیکھیں؟ فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے، دین کی معرفت حاصل کرنے والوں کی طرف نگاہ کریں۔ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قبضہ قدرت میں مجھ رسول اللہ کی جان ہے، اس کی قسم ما من متعلم یختلف الی باب العالم، ہر وہ طالب علم جو دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علماء کے دروازے پہ جاتے ہیں، علماء کی خدمت میں جاتے ہیں، الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنہ، ہر ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ یعنی ایک قدم جو دین کی معرفت کے لیے اٹھتا ہے، علماء کی خدمت میں جاتا ہے، اس ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ فرمایا ما من قدم کتب اللہ عبادت سنہ، ہر ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1 سال کی عبادت اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے جو دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علماء کی خدمت میں گئے ہیں، اہل دین کی خدمت میں گئے ہیں۔ مزید فرمایا وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے۔ ایک قدم کی فضیلت یہ ہے، آپ نے دین کے راہ میں اگر ایک قدم اٹھایا، دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس گئے، اہل دین کے پاس گئے، تو ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک شہر جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے عطا کرتا ہے۔ اور جب وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے دعا کرتی ہے، زمین اس کی مغفرت کے لیے استغفار کرتی ہے۔ وہ انسان جو دین کی معرفت کے لیے علماء کی خدمت میں گئے ہیں، اہل دین کی خدمت میں گئے ہیں، زمین اس کے لیے استغفار اور دعا کرتی ہے۔ وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ، اور وہ صبح کرتا ہے ایسی حالت میں کہ اس کی سارے گناہ جو ہے خدا بخش دیتا ہے۔ وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اور فرشتے اس شخص کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص جو دین کی معرفت کے لیے قدم بڑھا چکا ہے، علماء کی خدمت میں جا چکا ہے، اہل دین کی خدمت میں جا کر دین کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر چکا ہے،
فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ خدا نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے اور تمہیں جنتی جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ کون ہے جہنم کی آگ سے آزاد؟ کون ہے جنتی؟ وہ شخص جو دین کی معرفت کے لیے قدم بڑھانے والا ہے، دین کی علم طلب کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر عام طور پر جب ہم طالب علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ طالب علم کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، زمین دعا کرتی ہے اور وہ جنتی انسان ہے، خدا نے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے، تو فوراً ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ مدارس میں جو طالب علم ہے اور جو حوزہ علمیہ میں جو طالب علم ہے، یعنی طالب علم کا جب نام سنتے ہیں تو فوراً وہ دینی طالب علم ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ طالب علم کا معنی اور مفہوم یہ ہے وہ انسان جو علم کا طلب کرنے والا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی بھی علماء کی خدمت میں جا رہا ہے، وہ دین کی معرفت حاصل کرے تو یہ بھی طالب علم ہے، یہ علم کا طلب کرنے والا ہے، وہ علم کو سیکھنے کے لیے علماء کی خدمت میں گئے ہیں، اہل دین کی خدمت میں گئے ہیں۔ لہٰذا جتنی بھی احادیث جو طالب علم کی فضیلت میں آئی ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو دین کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اہل دین کی خدمت میں جا رہا ہے اور علماء کی خدمت میں جا رہا ہے اور دین کی تعلیمات حاصل کر رہا ہے تو یہ بھی طالب علم ہے۔ اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا یہ اہل جنت ہے اور جہنم کی آگ سے یہ آزاد ہے، اور زمین اس کے لیے جو ہے وہ استغفار کرتی ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت جو کہ جامع الاخبار بہت مہم ترین کتابوں میں سے ہے، جامع الاخبار، اس کی صفحہ نمبر 110 پر باب العلم میں یہ روایت موجود ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب العلم حبیب اللہ، وہ شخص جو علم کا طلب کرنے والا ہے، دین کی معرفت حاصل کرنے والا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ دینی مدارس کا طالب علم ہو، چاہے وہ دین کو سمجھنے کے لیے کسی بھی عالم کے پاس جانے والا ہو، عام انسان، عام آدمی اگر کسی عالم کی خدمت میں جا کر دین کو سیکھتا ہے، دینی واجبات کو پوچھتا ہے، اپنی وظائف اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے تو وہ بھی طالب علم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا طالب العلم حبیب اللہ، جو علم کا طلب کرنے والا، دین کی معرفت حاصل کرنے والا ہے، وہ خدا کا دوست ہے، وہ خدا کا محبوب ہے، خدا کا پسندیدہ انسان ہے۔ پھر فرمایا ومن احب العلم وجبت لہ الجنہ، جو علم سے محبت کرے اور علم کی تلاش میں نکلے اور علم کے حصول کو اپنے لیے ضروری قرار دے دے، وجبت لہ الجنہ، یہ انسان جنتی ہے، خدا نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ کون جنتی ہے؟ جو دین کے معرفت حاصل کرنے والا ہے، جو علم کی تلاش کے لیے نکلنے والا ہے، جو علم کے حصول کو اپنے لیے ضروری سمجھنے والا ہے، اللہ اس کی تقدیر میں جنت کو لکھ دیتا ہے اور واجب قرار دیتا ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے وہ شخص جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے اور دین کو سیکھتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسے آب کوثر پلا دیتا ہے۔ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں ہوتی جب تک آب کوثر کو مولا کے ہاتھوں سے دنیا میں نہ پی لے۔ یقیناً تمام شیعان حیدر کرار، تمام مومنین، تمام عاشقین اہل بیت، تمام مخلصین اور متقین حوض کوثر پئیں گے مولا کائنات کے ہاتھوں اور حوض کوثر پہ مشرف ہوں گے۔ لیکن اس روایت میں ہے کہ تم آخرت کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ تم دین کی معرفت تو حاصل کرو، تم خدا کی معرفت تو حاصل کرو، تم آل محمد کی معرفت حاصل کرو، تم قرآن کی معرفت حاصل کرو۔ تم اگر دین شناس انسان ہو جائے تو ہم حوض کوثر تمہیں دنیا میں پلا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں روایت آپ کے خدمت میں جامع الاخبار میں آپ اس روایت کو لے کے آئے ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا جو دین کی معرفت حاصل کرنے والا ہے وہ دنیا سے نہیں جاتا ہے جب تک وہ حوض کوثر کو پی نہ لے۔ اسی طریقے سے اس کی روح قبض نہیں ہوتی، وہ دنیا سے چلا نہیں جاتا ہے جب تک کہ دنیا میں جنت کا پھل نہ کھا لے۔ پہلے وہ جنت کا پھل کھائے گا، جنت کے میوجات کو دنیا میں کھائے گا، پھر وہ دنیا سے جو ہے وہ چلا جائے گا۔ یعنی اس کے لیے جنت نہ تنہا آخرت میں بلکہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو آب کوثر پلا دیں گے اور اس کو جنت کے پھل چکھا دیں گے، پھر دنیا سے چلا جائے گا۔ پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جو حقیقی معنوں میں دین شناس انسان ہو، دین کی معرفت رکھنے والا انسان ہو، اس کے جسد کو، اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے۔ قبر میں اس شخص کا جسم سالم رہے گا، کیڑے نہیں کھا سکتے۔ وہ انسان جو دین شناس انسان ہو اور دین کی معرفت رکھنے والا انسان ہو، پیغمبر نے فرمایا لا یاکل الدود جسدہ، قبر کے کیڑے اس کے جسم کو نہیں کھائیں گے۔
وَيَكُونُ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقُ الْخِضْرِ، اور جنت میں وہ انبیاء کا رفیق ہوں گے، انبیاء کے ساتھ اور حضرت خضر کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہوں گے۔ وَهَذَا كُلُّهُ تحت هذه الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ پیغمبر نے فرمایا یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری عظمتیں جو اہل دین کے لیے اور دین کے علم رکھنے والوں کے لیے بیان کیے، وہ اس آیت کے ذیل میں ہے۔ خدا نے فرمایا دو گروہ کی عظمت اور مقام کو خدا نے بلند کیا ہے، ان کو درجہ عطا کیا ہے اور عظیم درجات عطا کیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو نہایت بلند کیا ہے، عظیم کیا ہے، جو صاحبان علم ہے اور صاحبان ایمان ہے، جن کی ایمان بلندیوں پر فائز ہے، ان کو قیامت کے دن عظیم ترین درجات عطا ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو اہل معرفت اور اہل دین ہے اور اہل علم ہے، ان کو خدا نے عظیم درجہ اور مقام عطا کیا ہے۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس ایک اور روایت آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ سرور کائنات نے جناب اباذر کو حصول علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے اور علم کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا اباذر الجلوس ساعۃ عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من الف جنازۃ من الجنائز۔ اے اباذر، ایک لمحہ، ایک لحظہ، مختصر سا وقت عالم کے پاس بیٹھنا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علمی گفتگو کرنے کے لیے، وہ ایک لحظہ اور ایک لمحہ وہ ہزاروں جنازوں کی تشییع کرنے سے افضل ہے۔ مزید فرمایا والجلوس ساعۃ عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من الف غزوۃ وقراءۃ القرآن کلہ۔ ایک لحظہ علماء کے پاس بیٹھ کر علمی گفتگو کرنا، دین کی اور اپنے واجبات کی معرفت حاصل کرنا، یہ 1000 بار جہاد کرنے سے افضل ہے۔ ایک انسان 1000 بار جا کے جہاد کر چکا ہے، اس سے بہتر یہ انسان ہے جو علماء کے پاس آ کر دین کی معرفت حاصل کی، خدا کی معرفت حاصل کی، ائمہ کی معرفت حاصل کی، اپنی واجبات کی معرفت حاصل کی۔ یہ شخص جو ہے وہ 1000 بار جہاد کرنے والوں سے افضل ہے۔ وقراءۃ القرآن کلہ، اور پورا قرآن پاک ختم کرنے سے ایک لحظہ علماء کے پاس جا کے دین کی معرفت کرنا، حاصل کرنا بہتر ہے۔ کسی ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ مذاکرۃ العلم خیر من قراءۃ القرآن کلہ، آیا قرآن پاک پڑھنا، پورا قرآن پاک پڑھنے سے بہتر ہے عالم کے پاس جا کے علمی گفتگو کرے؟ یعنی ایک شخص پورا قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ عالم کے پاس جا کر جو ہے نا وہ علمی گفتگو کرے؟ پیغمبر نے فرمایا، فقال رسول اللہ، اے اباذر، ایک مرتبہ، ایک لحظہ یا ایک ساعت، یہاں ساعت کا معنی گھنٹہ بھی ہے، ساعت کا معنی لحظہ اور ایک لمحہ بھی ہے، یعنی ایک لمحہ خدا کے پاس، عالم کے پاس جا کے علمی گفتگو کرنا احب الی اللہ من قراءۃ القرآن 12,000 مرہ، 12,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے بہتر ہے ایک لمحہ عالم کی خدمت میں جا کر دین کی معرفت حاصل کرے۔ ایک لمحہ جا کر جو آپ دین کی معرفت حاصل کرتے ہیں، خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ائمہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اپنی واجبات اور محرمات کی معرفت حاصل کرتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا یہ خدا کی بارگاہ میں محبوب اور افضل ہے من قراءۃ القرآن 12,000 مرہ، 12,000 مرتبہ قرآن پڑھنے سے ایک لمحہ جا کر دین کی معرفت حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ مومنین کرام، دین مقدس اسلام نے حصول علم کو ضروری قرار دیا ہے۔ علم بندگی کی اساس ہے، دین کی اساس ہے، شریعت کی اساس ہے اور تمام ترقی و تکامل کی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، معرفت ہے، تو یقیناً تمام کمالات اور تمام منزلیں، تمام شرافتیں آپ کے لیے حاصل ہے۔ اور اگر خدا ناستہ دین کی معرفت نہ ہو، خدا کی معرفت نہ ہو اور اپنی واجبات اور میں فرائض کی معرفت نہ ہو، تو سب کچھ بھی آپ کے پاس ہے تو آپ کی کوئی حیثیت اور آپ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ کوشش کریں
کہ اپنی معرفت کو بڑھائیں، دین کی معرفت کو بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ حصول علم اور دین کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ خدایا پروردگارا، محمد و آل محمد کی حرمت کا واسطہ، خدایا تیری کبریائی اور بزرگی کا واسطہ، خدا بندہ پروردگارا، سرور کائنات ختمی مرتبت کی نبوت اور رسالت کا واسطہ، صدیقہ طاہرہ شفیعہ روز جزا، عصمت کبریٰ کے مالکہ حضرت زہرا کا واسطہ، خدایا ہمیں دین کی معرفت حاصل کرنے کی اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما، ہمیں اپنی عبودیت اور بندگی کو سمجھ کر اور معرفت کے ساتھ تیری عبادت میں، تیری بندگی میں اپنی زندگی کر کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کی، تیری رضا اور خوشنودی کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔